اس تخصص کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بخاری پڑھانے والا استاد بھی تخصص کر رہے ہیں اور اونچی درجوں کے مدرس بھی یہاں موجود ہے، اور یہ بھی خاصیت ہے کہ استاد بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ شاگرد بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اس تخصص کے بارے میں میں نے سنا اور پڑھا، میں نے فیس بک پر میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ تدریس میں لگنے کے بعد اور پھر امامت کے سلسلے کے ساتھ مستقل وقت دینا مشکل تھا، اور پھر استاد جی کے ساتھ قلبی تعلق بھی تھا، تو میں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت مجھے میسر ہوئی، اور بلا تاخیر میں پہلے دن سے میں نے یہ آنا شروع کر دیا، اور یہاں آ کر مجھے بڑی خوشی اس بات پر بھی ہوئی کہ مدارس میں جو تخصص کرائے جاتے ہیں ہر جگہ تخصص کا اپنا الگ ایک فائدہ ہیں، لیکن سب کے اندر شرط یہ ہے کہ آپ نے پورا وقت دینا ہوتا ہے۔ یہاں جب شروع میں آیا تو تھوڑے سے دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ 1 سال تخصص اور وہ بھی پھر ہفتے میں 1 دن، تو پتہ نہیں یہ میں کچھ اس میں حاصل کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، لیکن ان دنوں میں شروع میں ہی استاد جی نے کہا کہ بہت کچھ، استاد جی نے جو حوصلہ افزائی فرمائی اس میں ایک بات یہ بھی بتائی بطور طنز کے کہ بہت سارے لوگ 8 سال پڑھنے کے بعد بھی وہ عالم فاضل بن جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتے ہیں، تو لوگ کہتے ان کو بھی پھر عالم نہیں کہنا چاہیے۔ تو اگر آپ 1 سال پڑھے اس میں آپ طریقہ سیکھ جائے تو آپ مفتی بن گئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ سال 2 سال یا 10 سال کہیں پر بیٹھے رہو گے، انہیں فتاوی کا مطالعہ کرتے رہو گے اور پھر مفتی بن جاؤ گے۔ تو یہ استاد محترم کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں بولنے کا موقع بھی دے رہے ہیں۔ اب اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم استاد محترم کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطے میں بھی رہے اور ان کے احسان مند رہے، اور ان کو اللہ نے جو علوم دیے ہیں ان علوم سے ہم مزید مستفید ہوتے رہے۔ انہوں نے ہمیں مفتی بنایا نہیں، مفتی کے بنانے والے راستے پہ چلا دیا۔ اب ہم مفتی بنیں گے، خود مفتی بننے کے لیے پورا زمانہ باقی ہے۔ یہ جو تخصصات ہوتے ہیں 2 سال یا 6 سال، ان میں بھی یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، ان میں بھی یہی استاد آ کے 2-4 کتابیں تمہیں پڑھائیں گے، باقی جو آپ پر زور ہوگا وہ آپ کے خارجی مطالعے پہ ہوگا، آپ کے ذاتی استعداد پر ہوگا، آپ کے ذاتی ذہنیت پر ہوگا۔ تو وہ یہاں بھی ہے، یہاں وہ ڈنڈا نہیں تھا، یہاں وہ سختی نہیں تھی، لیکن اگر ہم خود سے کریں گے تو انشاءاللہ مفتی بنانے والے راستے پہ استاد نے لگا دیا، اور وہ وقت دور نہیں کہ آپ حقیقی معنوں میں مفتی بن کے دکھا بھی دیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر هذا التخصص والله ولحقني ما بالفرحة والسرور، وهذا لماذا؟ إننا قد تخصصنا 3 أشهر في جامعة أخرى، والله لقد قمنا ب4 مسائل فقط، بحل 4 مسائل في 3 أشهر، في 3 أشهر 4 مسائل، ولكن حينما أتينا هناك فقد قمنا بمسائل عديدة قد أخرجناها من الكتاب والسنة، وهذا ما قد يسر لنا الله سبحانه وتعالى بعون سماحة المفتي الشيخ محمد فاروق حفظه الله ورعاه۔ حمدا وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الجزاء، وبعد۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ استاد جی کہ ہمارے اوپر جتنے احسانات ہیں وہ میں بتا نہیں سکتا۔ میرے والد صاحب استاد جی سے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد میں نے تقریباً جب سے شعور سنبھالا ہے استاد جی کو ہی دیکھا ہے، اور استاد جی سے استفادہ ہوتا رہا، لیکن اس سال جو استفادہ ہوا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں کے جو تخصص سے ہمیں فائدہ ہوا، پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ ہمارے اندر خود اعتمادی آ گئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو ہم نے عقیدتوں کے بت تراشے تھے وہ سب ٹوٹ گئے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے اندر جو توغل تھے، غلو تھا ہر چیز میں، القابات میں یا کسی کے ساتھ زیادہ ادب میں غلو تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ چوتھا فائدہ تھا وہ یہ ہے
कि हमारे अंदर वसात पैदा होगी, जहन वसी हो गया, किसी के बारे में तंग नज़र नहीं बनना चाहिए। ये उस्ताद जी से हमने सीखा। बस यही कहना था। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मोंग टोल खुशकिस्मत है उस्ताद नवड़ो नजियात खट खुशकिस्मत ज़ाइमा तगी वजूहात दादी कला चे 2009 की जमंगा फरागत शु दही फजना अजमून सालाना प्रोग्राम हो जमून मुहतरम से तशरीफ फरमा दे न जमून दागा जलसे मेहमान खुसूसी जी नगा उस्ताद मुहतरम हो او غپټ کې هغه استاد محترم ماته والے او سند ته فزغمال خپل پلاس را کړم بیا هغه نه بس 2018 کې زمون فراغت شو هغه نه بس مدرسې والو زمون چې کم د مدرسې فضلا دي او یې سبقونه ویلې دي نو هغه د پاره موږ دستربندۍ سره بندوبست کوو دا ټول د درخواست چغاره شي نو کله چې هغه لمون لاړو نو بغي کې بیا استاد محترم راغلو هغه بیا خپل تلاش نه انعام راکو او دا اخیری مرحله وا دا ته استاد محترم هغه خپل پلاس باندې دارا کی یقینا دا زمانہ پر ډېر لوی خوش قسمتی ده او یقینا تخصص به حواله سے زوما په بورک کراچي صوبه سند کی یقینا سم چې ایزه کیږي تخصص نو سوما چې دا شانته بلځه کې بوشي انداز به اعتبار سره بهر اعتبار سره ته هغه وجدارا یو بلځه کې یو طالب درې سلور کال تیرږي ایزه یو کال د استاد سره تیرږي نو هغه دومره وسیع ذهن جوړ شي چې هغه دغه دریو کال والد کم طالب چې هغه د سره بیا مقابله نشي کولای ځکه چې پورا کال موږ تخصص کې دا ذهن سازي وکړې شو او دا نظریه راکړه چې وای تاسو خواته کوم مسله راشي نو دا بنو چې چونګه چنانچه لیکن لہذا تاویل چاویل قرآن حدیث اجماع او قیاس کم مسله راشي ټول مخکې قرآن دی دا سينو پلان کې هغه جواب ورکړی یا دا غال د کې فتوا موجود یا دا حرف اخرو غاڼه چې بس نه دا دغه سیده نه زمونږ لپاره دلیل چې کوم دغه قرآن دی او حدیث دی دا نو بس سید اکابر دی مشران دی یقینا زمونږ لپاره قابل قدر دی او زمونږ په حسن ظن دی خود دلیل په باب کې د عقاید په باب کې چې دی نو هغه قابل قبول نه الله وبركاته. اولا انا افتخر بهذا اني وجدت الاستاذ محمد فاروق الحزنزي حفظه الله ورعاه الأستاذ الماهر في فنه، الأستاذ الشفيق على طلابه والوحيد على إخلاصه، زاد الله تعالى فيه إخلاصا وشرفا. لأني أفتخر بهذا لأني تتلمذت بين يديه الأستاذ الكريم التخصص في التفسير والتخصص في الإفتاء الأسبوعي والتخصص في الفرائض. لأني أفتخر بهذا لأننا الأفاغنة حينما وجدنا الأستاذ الماهر على فنه والشفيق على طلابه لأننا نجد متعة حياتنا ونفتخر بهذا افتخارا عظيما. لذا أنني أقول لا تبالوا بكلام الخلق، لأن الناس يقولون بكلام السيئة حول الإفتاء الأسبوعي وينقدون، وكانوا هيئتهم ويحاولون على التخريب، لأن التخريب سهل والتعمير صعب، لأن الناس يحاولون على التخريب في زماننا هذا. لأنني أقول والناس كان الناس ناس والزمان زمان، لأن الناس لم يبقى كسالفه والزمان لم يعد كسابقه. لأننا كنا نرى ونسمع، لأن قبل 50 سنوات أو 40 سنوات ما كان أحد متخصصا في فن متخصصا في الإفتاء والتفسير وهكذا على الفنون، وما كان تخصص مقيدا بسنة أو بسنوات، ولكن كان الناس كلهم مفتيون.
وكان مفتي الأكبر في هند مفتي كفاية الله الدهلوي كان مفتي الأكبر في هند، ولكن ما كان متخصصا في أحد من المدارس بسنة أو سنتين. وهكذا نسمع لأن مفتي الأعظم والأكبر بباكستان مفتي الشافعي رحمه الله تعالى كان مفتي الأكبر بباكستان، ولكن ما كان متخصصا في أحد من المدارس، لأن الناس يقولون قولهم، لأن الناس بعض الناس قد يراك تقيا، وقد يراك البعض مجرما، وقد يراك البعض سعيدا،